بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاک بحریہ نے مقامی ساختہ اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR کے مطابق میزائل نے طویل فاصلے پر ہدف کو انتہائی درستگی اور برق رفتاری سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ سائنسدانوں اور انجینئرز کی ٹیم بھی تجربے کے دوران موقع پر موجود تھی۔ میزائل جدید گائیڈنس سسٹم اور اعلیٰ صلاحیت کی حامل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ میزائل خطرات سے بچنے اور بدلتی صورتحال میں مؤثر انداز سے ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر تیار میزائل پاکستان کی ٹیکنیکی مہارت کا واضح ثبوت ہے۔ کامیاب تجربہ آپریشنل مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی سمندری دفاع کو مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ تجربہ سمندر میں مؤثر دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کے عزم کا مظہر ہے۔ علاقائی سمندری سیکیورٹی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ISPR نے یہ بھی بتایا ہے کہ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر ٹیم کو سراہا ہے۔ دریا اسنا پاکستانی معیشت کے حوالے سے خبر ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب فنڈز کی مد میں موصول ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی وزارت خزانہ سے 15 اپریل کو فنڈ موصول ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تھا کہ سعودی حکومت کی جانب سے $3 ارب کی سپورٹ اگلے ہفتے تک ہمیں مل جائے گی۔ وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ $5 ارب کے ڈپازٹ کی بھی سالانہ رول اوور کے بجائے 3 سال کی توسیع ہو جائے گی۔ سالانہ رول اوور کے بجائے اس کی میچورٹی 2028 تک جائے گی۔ دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرائی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران امریکہ جنگ بندی ممکن ہوئی، جسے عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھرپور کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ اسلام آباد مذاکرات سے قبل ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے پاکستانی قیادت عالمی رہنماؤں سے رابطے میں رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اس وقت 3 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ ان کو مختلف ممالک کی قیادت کی ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ عالمی قیادت نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات ہوئی۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی تعمیری اور مثبت کوششوں کو تسلیم کیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چینلز کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز گزشتہ روز ایران کے دورے پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے SCO میں بھرپور شرکت کی۔ 4 ممالک کے سینئر حکام کے اجلاس کا اسلام آباد میں انعقاد کیا گیا۔ ان ممالک میں سعودی عرب، ترکیہ اور اردن، مصر شامل تھے۔ ترجمان نے دفتر خارجہ نے بھارتی افسر کی ترقی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرنل پروہت سمجھوتا ایکسپریس حملے میں ملوث رہے۔ یہ اقدام انصاف کے تقاضوں کے برعکس اور افسوسناک ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس حملے کے متاثرین 2 دہائیوں سے انصاف کے منتظر ہیں۔ پاکستان نے واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت میں احتساب کے نظام پر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بین الاقوامی برادری اس معاملے کا نوٹس لے۔ طاہر حسین اندرائی کا کہنا ہے کہ بھارت کے نام نہاد حلقہ بندی سے متعلق رپورٹس کا نوٹس لیا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں حلقہ بندی کا عمل مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حلقہ بندی کا عمل غیر قانونی اور بے بنیاد ہے۔ یہ عمل ایک متنازع خطے میں کیا جا رہا ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ حلقہ بندی کا مقصد خطے کی آبادی اور سیاسی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کو سیاسی طور پر مزید محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
भारत को मकबूजा कश्मीर में हलकों की नई हद बंदी का कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक ही होना चाहिए। भारत का आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर दावा बेबुनियाद और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय कानून साजी और आइनी इक़दामात ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते। ये इक़दामात इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत किसी कानून साजी से तब्दील नहीं हो सकती। कश्मीरी अवाम के हक़ ख़ुद इरादियत को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जदोजहद की हिमायत जारी रखेगा। जी नाज़रीन, इधर चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि ईरान की खुद मुख्तारी व सलामती का एहतराम व तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। तर्जुमान के मुताबिक इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन जंग बंदी और अमन मज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए चीनी सदर की 4 नुकाती तजवीज़ पर अमल के लिए तैयार है। तर्जुमान का कहना है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ी हम मनसब से कहा है कि चीन इलाक़ाई ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ईरान को असला फराहम करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन ने अमरीकी सदर के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। अमरीकी सदर ने कहा है कि मैंने चीनी सदर को ख़त में लिखा था कि खबरें हैं कि चीन ईरान को हथियार फराहम कर रहा है। चीन ऐसा न करे। ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर ने इन्हें बहुत खूबसूरत जवाबी ख़त लिखा जिसमें चीनी सदर ने बताया है कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। याद रहे कि पिछले हफ्ते अमरीकी नशरियाती इदारे ने अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए से खबर दी थी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाला है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से चीन भी ईरानी तेल हासिल नहीं कर सकेगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों को रोकेगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।